ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں کہ میں ایک بار چلڈرن ہاسپٹل میں ڈیوٹی پہ تھا. تو ایک والدہ جو ملتان آئیں، وہ آئیں بورے والا سے. تو بورے والا سے ملتان کافی حد تک دور ہے. رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا، میں ایمرجنسی ڈیوٹی میں تھا. تو ایک والدہ بڑے آئیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو دیکھیں، یہ رو رہا ہے. 2 سے 2.5 ماہ کا وہ بچہ تھا. میں نے اس بچے کو سارا ایگزامن کیا. سارا ایگزامن کرنے کے بعد میں نے کہا بچہ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب دوبارہ دیکھیں، پورے دن سے بہت زیادہ رو رہا ہے اور ہم نے بہت ساری میڈیسنس دیں اور اس کے باوجود بچہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا. اچھا، میں نے کہا شاید میں نے کوئی مسٹیک کر دی ہوگی، رات کے 2 بجے کا ٹائم ہے، جیسے بندہ تھوڑا سا تھکا بیٹھا ہوتا ہے. لیکن میں نے پھر اس کو تسلی سے دیکھا، میں نے اس کو انسٹرومنٹس لگا کے دیکھے، میں نے اس کی سیچوریشن دیکھی، میں نے اس کی باول ساؤنڈ سنی، میں نے اس کا تھورلی ایگزامن کیا. ایمرجنسی میں حالانکہ اتنا پاسبل نہیں ہوتا پھر بھی. اور اس کے بعد میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہوتا تو بچہ رو نہ رہا ہوتا. کہتے ہیں کہ ہم پہلے برے والا ڈاکٹر صاحب کو دکھایا، پھر ہم بہاڑی گئے، انہوں نے ہمیں ایک میڈیسنس دی کہ اور اس کے بعد اب میرے بچے کو بالکل سکون نہیں آ رہا تھا. دھند فیب میں بہت زیادہ دھند تھی اور اس دھند میں اتنے دور کا سفر کر کے وہ ایمرجنسی تشریف لائے. میں نے کہا کہ دیکھیں ان تمام ڈاکٹرز نے آپ کو بالکل ٹھیک کہا ہے کہ بچے کو کولک ہے. اب یہ کولک ہے کیا؟ ایوننگ کولک انفینٹائل کولک، ساری ٹرمز اس بچے کے لیے یوز ہوتی ہیں کیونکہ بچہ اتنا زیادہ رو رہا ہوتا ہے کہ والدین جو ہیں اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے. تو کولک ہے کیا، اس کا علاج کیا ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، ہوتا کیوں ہے اور یہ کن علامات کے ساتھ آتا ہے. تو آج کی ویڈیو کو انفینٹائل کولک یا ایوننگ کولک پہ. اب یہ کولک ہے کیا؟ دیکھیں کولک ایک بیماری نہیں ہے، کلسٹر آف سمٹمز ہیں جو بچہ ایک رسپانس دیتا ہے. بچہ آل آف سڈن ٹھیک ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتا ہے. رونے سے زیادہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ چیخ رہا ہے اور وہ اپنے اکڑا لیتا ہے جسم کو، اس کا مٹھیوں کو پھینچ لیتا ہے اور اپنے جو پاؤں ہیں ان کو اپنے پیٹ کی طرف لے کے آتا ہے، جس میں بندہ کہتا ہے کہ وہ بالکل ایک تکلیف میں ہے اور والدین یہ چیز برداشت نہیں کر پاتے. یہ موسٹلی 3 سے 4 ویکس پہ سٹارٹ ہوتی ہے اور 4 سے 6 ہفتوں ویکس منتھس پہ جا کے یہ بیماری خود بخود، بیماری تو نہیں بہرحال یہ خود بخود جا کے ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس کا کسی اسپیسیفک دودھ پہ نہیں ہے کہ ماں کا دودھ پینے سے ہی ہوتی ہے یا گائے کا دودھ پینے سے ہوتی ہے یا یہ ڈبے کا دودھ پینے سے ہوتی ہے. کسی بھی بچے کو ہو سکتی ہے اور اس کا سچ کوئی علاج بھی نہیں ہے. تو اسی لیے یہ والدین کے لیے زیادہ پریشان کن ہوتا ہے. اس کو ہم رول آف 3 سے جو ہے ڈائگنوز کرتے ہیں کہ پورے دن میں 3 گھنٹے سے زیادہ ہو، ہفتے میں 3 دن سے زیادہ ہو اور ویک جو ہے وہ آپ کا کنٹینیوس 3 ویک سے ایسا ہو رہا ہو. تو پھر ہم جا کے یہ ڈائگنوسس آف ایکسکلوژن ہے. ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی اور بیماری تو نہیں ہے. اگر کوئی وجہ ہمیں نہیں ملتی تو پھر ہم اس کو کولک لیبل کرتے ہیں. اس جو اور بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس طرح ڈائپر ریش کا ہو جانا، بخار کا ہو جانا، نزلہ، گلا خراب اور یہ بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں. تو پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ وجوہات تو نہیں ہے. اگر وہ وجوہات نہیں ہیں تو پھر آپ کو ڈاکٹر تسلی دیتا ہے اور کہتے ہیں یہ کولک ہے، اٹ ول ٹیک سم ٹائم، خود بخود یہ 4 سے 6 منتھس پہ جا کے ٹھیک ہو جائے گی بیماری. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بچہ جب دودھ پیتا ہے تو اس کی وجہ سے ایکسیسو گیس پروڈیوس ہوتی ہے. وہ جو گیس ہوتی ہے وہ آپ کی بچہ اس کو صحیح طریقے سے نکال نہیں پاتا، وہ انٹسٹائن یا آنتوں کو اریٹیٹ کرتی ہے. جب وہ اریٹیٹ کرتی ہے، وہ نکل نہیں رہی ہوتی، تو جو بچہ ہے وہ اپنی باڈی کو موو کرتا ہے، زور لگاتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ کولک کے سمٹمز آتے ہیں. اوور فیڈنگ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے، صحیح لیچنگ نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے وہ ایئر اندر سویلو کر لیتا ہے اور وہ ایئر جو ہے بچے کو پھر وہ تنگ کرتی ہے. اور ان تمام چیزوں سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے. جب ہم دودھ پلاتے ہیں اس کے بعد برپ کروانا، یعنی کہ اس کو تھپ تھپانا. جب والدین یہ کام نہیں کرتے، وہ گیس نہیں نکلتی، تو وہ کولک زیادہ سویئر سمٹمز کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے. اور کافی حد تک یہ نوٹ کیا گیا کہ جو ماں ڈائٹ لے رہی ہوتی ہے اس سے کافی حد تک کولک کا ایک آپ کہہ لیں کہ رشتہ بنتا ہے. کوئی ثابت تو نہیں ہوا لیکن یہ تھیوریز بھی ہیں اور کافی حد تک یہ دیکھا بھی گیا. اسپیشلی اگر ماں کیفین کا بہت زیادہ استعمال کر رہی ہے، ماں اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے اور وہ چائے بہت زیادہ پیتی ہے، کافی بہت زیادہ پیتی ہے، سوڈا ڈرنکس بہت زیادہ پیتی ہے اور اگر وہ ڈارک چاکلیٹس وغیرہ کھاتی ہے، تو دیکھا گیا کہ ان کے بچوں میں کولک زیادہ ہوتا ہے بنسبت ان ماؤں کے جو کہ یہ ساری چیزیں نہیں کرتی. اب اس کا علاج کیا ہے؟ جی پہلے نمبر پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ماں کا دودھ جب بھی پلائیں اس کے بعد 15 منٹ تک آپ نے بچے کو برپ کروانی ہے، ڈکار دلوانی ہے. ڈکار 2 ڈکاریں دلوائے اس کے بعد آپ بچے کو لٹائیں تو کافی حد تک بچے اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتے ہیں. دوسرا میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک جب ماں کا دودھ پی رہے ہوتے ہیں تو لیچنگ اچھی ہونی چاہیے، ہوا اندر نہ جا سکے تو وہ بھی بیسٹ رہتا ہے. تیسرا جو ہے وہ اس کا اوور فیڈنگ سے آپ نے بچانا ہے. کیونکہ بہت دیکھنے میں آیا ہے کہ والدین ایک سیٹ پیٹرن رکھ لیتے ہیں کہ 2 گھنٹے بعد آنے 15 ml یا 20 ml یا 30 ml اس کے ویٹ کے حساب سے دینا ہے. تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچہ فل ہے تو اس کو وہ بے صبر کرا لیں. نہیں جی، انہوں نے وہ جو ہے دودھ بچے کو منہ میں ڈالنا ہی ڈالنا ہوتا ہے.
اگر بچہ دودھ پیتے ہوئے سکون کر کے اس نے فیڈر چھوڑ دیا ہے یا ماں کا دودھ نہیں پی رہا اور اچھے آرام سے سکون سے سو رہا ہے تو آپ رک جائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 30 ml کا 30 ml ہر 2 گھنٹے بعد ڈالنا ہے. ہر 2 گھنٹے بعد یا 3 گھنٹے بعد فیڈ ضرور کرانی ہوتی ہے بچے کی ضرورت کے حساب سے. اوور فیڈنگ سے آپ نے بچنا ہے. انڈر فیڈنگ ہو اس میں بھی یہ سارے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے مساج کرنا ہے. لیگس کا مساج بڑا ضروری ہے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ بھی رہے ہوں گے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان بٹوین بھی آپ یعنی کہ دودھ پلایا اگلے دودھ پلانے کے بیچ میں بھی جب بچہ اٹھ رہا ہے تو آپ اس کو برف ضرور کروائیں. اس سے بہت اچھے فرق دیکھے گئے ہیں. اب کولک ہو گیا ہے بچہ رو رہا ہے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے. برف کا جیسے میں نے بتایا کہ اس کو اپنے کندھے سے لگائیں اور اس کو اچھے طریقے سے برف کروائیں. اس کے علاوہ جو ہے اس کی ایکسرسائزز کروائیں, مساج کروائیں, ٹانگوں کو اوپر لے کے جائیں تاکہ وہ کسی طریقے سے گیس کو پاس کرے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کندھے پہ لٹا کے آپ اوپن ایئر میں بڑا میں نے دیکھا ہے کہ جو والدین کہتے ہیں کہ ہم بچے کو اپنے کمرے سے نکال کے باہر لے گئے, لان میں لے گئے اور برف کرواتے رہ گئے, تو اس سے انوائرمنٹ چینج ہونے سے بھی بچے جو ہے نا کافی حد تک بہتر محسوس کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک جو بڑا آزمودہ نسخہ ہے وہ میں نے دیکھا کہ میں تو کہتا ہوں کہ بائک پہ بیٹھیں بچے کو اور ایک ایسی روڈ پہ بائک چلائیں جہاں پہ جو ہے نا کھڈے ہوں. وہ بچہ جب ٹک 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 بائک چلتی ہے تو وہ ذرا گیس نکلتی ہے تو بچہ ریلیکس ہو جاتا ہے اور بچہ خوش, والدین خوش. اور اسی طریقے سے والدین, بلکہ آپ لوگوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب بچہ گھر میں بہت زیادہ رو رہا ہے اب گاڑی میں بٹھا کے بچے کو کلینک لے کے جاتے ہیں تو ہاں بچہ بالکل سکون ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں اینو تو کچھ بھی نہیں ہے, تو اسے کہتے ہیں جی پہلے تو بہت کچھ تھے آگے چھپ ہو گیا پتہ نہیں کیوں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ گاڑی پہ یا بائک پہ بیٹھتا ہے ادھر دھکے شکے لگتے ہیں تو گیس نکلتی ہے تو بچہ ریلیکس ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا آزمودہ نسخہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے آواز سے, شور سے, وائبریشن سے, اس سے بھی کافی حد تک بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے. آج کل جو مارکیٹ میں بہت سارے ڈراپس آئے ہوئے ہیں تو اس میں جو ہے نا سائمیتھیکون جو بیس ڈرگس وغیرہ ہیں اس کے اچھے ریزلٹس ہیں لیکن 100% کیوریٹیو نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کے بچے پہ اتنا اچھے طریقے سے اثر نہ کریں جیسا وہ کسی اور بچوں پہ اثر کرتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کولک کیا ہے اور اس کو سمجھنے میں آپ کو اس ویڈیو سے کافی حد تک مدد ملی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ.